آپ نے بتایا ایسے فکر والے آئیں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن جو ہے ان کے گلے تک رہے گا، دل تک پہنچے گا نہیں، یعنی قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ باتیں قرآن کی کریں گے، قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھیں گے لیکن ایمان نام کی چیز ان کے دل میں بیٹھے گی نہیں، دین کی فقہ ان کو آئے گی نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ اسلام میں داخل ہوں گے لیکن کوئی فائدہ اسلام سے اٹھا نہیں پائیں گے، بہت تیزی سے یہ اسلام کے باہر چلے جائیں گے اور بغاوت کریں گے، فتنہ کریں گے اور اسلام کو اور اسلام کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ کمزور بنا دیں گے۔ آپ کو تفہیم القرآن کے اندر یہ بات ملے گا کہ اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو۔ قرآن کی کس آیت سے یہ بات کہی انہوں نے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کہ اس طریقے سے کوئی بات ہے، جس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے یہ ہو بہو بات اہل کلام کی، ہو بہو بات اہل کلام کی ہے، اور اہل کلام اور اہل سلف، منہج سلف اور منہج کلام میں عقیدے کو لے کے 36 کا آنکڑا ہے کہ اپنے بارے میں معلومات کہاں دیا ہے آپ نے؟ قرآن کے اندر۔ کیسے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ چیز ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، معجزات کے ذریعے سے ساری چیزیں سے ہم نے مان لیا کہ سچے ہیں۔ اب وہ جو قرآن کے اندر خبر دے رہے ہیں وہی چیز صحیح ہوگی، اسی سے اللہ رب العالمین کی جانکاری ہو سکتی ہے، اسی سے اللہ رب العالمین کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز اور دوسری چیز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کے معرفت میں جب اتنا مسئلہ ہے، عقیدے میں جب یہ مسئلہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے عقل سے اللہ رب العالمین کے معرفت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں اس طریقے کا عقیدہ ہے، تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے یہ کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ آگے کیسے یہ مستحق ہو ہے؟ کیسے ان سے ہم کسی اور مسئلے میں دین لے سکتے ہیں جس کا مسئلہ عقیدے میں اتنا ڈینجر اور اتنا خراب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اس مجلس میں جس موضوع کے تحت بات ہوگی وہ موضوع ہے مسلمانوں کو موجودہ تحریکی فکر سے کیسے بچایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے بات کی شروعات کروں، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، جو یہ مسجد کا نام ہے مسجد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، انہی کے تعلق سے انہی سے ملتی ہوئی ایک بات ہے، اور اسی حساب سے میں اس مجلس کے بارے میں کہوں گا کہ آپ کو اسی حساب سے اس مجلس کو لینا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اطاعت کے بارے میں کہ خیر کہاں سے ملے گا، اچھے کام کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شر سے کیسے بچنا ہے۔ شر کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ اس لیے سوال کرتا ہوں کہ کہیں یہ شر کے لپیٹ میں آ نہ جاؤں، مخافتاً ان یدرکنی، کہ کہیں شر میں سمجھ نہ پاؤں، برا میں سمجھ نہ پاؤں، کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھ نہ پاؤں اور اس کے لپیٹ میں آ جاؤں، اس کا میں شکار ہو جاؤں۔ اس لیے میں آپ سے اس بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ شر کیا ہے۔ تو یہاں یہ جو باتیں ہوں گی وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مجلس لگائے ہیں، کہ ہم یہ جو افکار موجود ہیں، جس فکر بہت تیزی سے چل رہی ہے، تحریکی فکر یا جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کسی کے اوپر رد کرنے کے لیے نہیں ہے، رد کرنے کے لیے اہل علم مخصوص ہیں، اس کے لیے وہ اپنے حساب سے رد کریں گے، وہ اس کی الگ ٹیم ہے، وہ لوگ اپنے حالات اور حکمت کے حساب سے جیسا چاہیں گے جس کے اوپر رد کریں گے۔ آپ صرف استفادہ اس ناحیے سے کریں کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ یہ فکر خطرناک ہے، یہ فکر ڈینجر ہے، آپ کو خراب کر سکتی ہے، مسلمانوں کے کمزور بنا سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے اور ہمیں اس کا شکار نہیں بننا ہے۔ تو پہلے سے اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے جو ہے اس مجلس کے اندر باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ رہے یہ جو سوال ہے کہ مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے، اس کا جواب ان سوالوں کے جواب میں ملے گا کہ یہ فکر کی اصل کیا ہے، تحریکی جو فکر ہے اس کی فکر کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے، اس فکر والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اظہار خیال کیا، اور اس فکر والوں نے ہماری امت کی جو شروعات ہوئی اس میں کس طریقے سے ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، تاریخ پہ نظر ڈالنا ہے، ان کی بڑی غلطیاں کیا ہیں، بڑے مسٹیک کیا ہیں، انہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اور پھر ہم تک یہ فکر کیسے آئی، موجودہ دور میں یہ فکر کو کون پھیلا رہے ہیں، اور جس نے ہم تک اس فکر کو پہنچایا اس کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان سارے سوالوں کے جواب میں اس کا جواب ملے گا جس کی جو ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسی سوالوں کے حساب سے بات کو میں شروع کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ بات یہاں پر ہوگی کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس فکر کی، تحریکی فکر کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ جب ہم اس کے تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس فکر کی شروعات، تحریکی کی شروعات، حرکت کی شروعات، بغاوت کی شروعات، مخالفت کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ آپ کو ایک حدیث اس سلسلے میں ملے گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے جو بھی حصہ ملا لے لیے۔ ایک آدمی اس میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ جملہ کہا اتق اللہ یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ مال کو دیکھ کے دیکھیں، مسئلہ میں پہلے بتا دے رہا ہوں، تحریکیوں کا مسئلہ مال ہے، مال سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ یہ کوئی اچھی حکومت اور اسلام کی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ کو بہت اچھا اسلامی ماحول بنا کے دیں گے، ان کا جو نقطہ نظر یہیں سے شروع، یہی بنیاد ہے۔ کیا کہا؟ اتق اللہ یا محمد۔ یہ فکر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو دنیا کا کون سا ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے خوش رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، آپ اتق اللہ یا محمد، کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ عدل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کہ اگر میں ہی نہیں اللہ رب العالمین کے اطاعت کروں گا تو دنیا میں کون اطاعت کرے گا؟ من یطع اللہ اذا عصیت، اگر میں ہی نافرمانی کروں گا تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اور صحابہ اکرام جو موجود تھے وہاں پر، جب یہ بات سنے، یہ گستاخی سنی، تو سب نے ارادہ کیا، بڑے صحابہ اکرام نے، کہ اس بندے کو یہیں پہ سبق سکھا دیا جائے، اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کام کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ منع کرنے کے بعد ایک خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ اس کو چھوڑ دو، ان من ذی ھذا، کہ یہ جو جا رہا ہے اس کو ابھی چھوڑ دو، کچھ کریں گے تو مسئلہ اور خراب ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو فکر ابھی لے کے آیا ہے،
یہ جو اعتراض کیا ہے حکام کے خلاف، حاکم کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف، یہ جو بغاوت کے اتنے اظہار کیا ہے، یہ فکر والے بعد میں بھی آئیں گے، یہ فکر والے بعد میں بھی آئیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بھی بیان کی کہ جو فکر والے آئیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ یہ پڑھے لکھے نہ ہوں، جاہل ہو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو، حدیث نہیں جانتے ہو۔ آپ نے بتایا ایسے فکر والے آئیں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن جو ہے ان کے گلے تک رہے گا، دل تک پہنچے گا نہیں، یعنی قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ باتیں قرآن کی کریں گے، قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھیں گے لیکن ایمان نام کی چیز ان کے دل میں بیٹھے گی نہیں، دین کی فقہ ان کو آئے گی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 صفات بیان کی ان لوگوں کی کہ ایسے ایسے ہوں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ اسلام میں داخل ہوں گے لیکن کوئی فائدہ اسلام سے اٹھا نہیں پائیں گے، بہت تیزی سے یہ اسلام کے باہر چلے جائیں گے اور بغاوت کریں گے، فتنہ کریں گے اور اسلام کو اور اسلام کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ کمزور بنا دیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام، ہے نا، کہ جیسے جیسے زمانہ آئے گا تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے احداث الاسنان، ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، عمر زیادہ ان کی نہیں ہوگی، احداث الاسنان شباب ٹائپ، نوجوان ٹائپ، یہ لوگ ہوں گے سفہاء الاحلام، عقل مند نہیں ہوں گے، جذباتی لوگ ہوں گے، ہے نا۔ ان چیزوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفات بیان کر دی ہے کہ تحریکیوں کے اندر یہ ساری صفات ہوگی۔ آپ نے کیا کہا کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے، ہے نا، تو ان کو آپ دنیا میں رہنے کا حق دینا نہیں، فقتلوہم فقتلوہم، ایسے لوگ اگر مل جائیں گے تو ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو ختم کر دینا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پالوں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں نے ان لوگوں کو پایا، ایسے لوگوں کو، حدیث الاسنان والوں کو، سفہاء الاحلام، ہے نا، تو اگر میں ان کو پالوں گا تو میں ان کو لأقتلنہم قوم عاد، کہ میں ان کو قوم عاد کے جیسے قتل کروں گا، ان کو قوم عاد کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا ہے میں ان کو اسی طریقے سے ہلاک و برباد کروں گا، گویا کہ میں ان کو جڑ سے صاف کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تھا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جہاں ہمیشہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے یہی باتیں آتی تھی کہ آپ یہی فیصلہ یہی کہتے تھے کہ کسی کو نقصان نہ ہو، جان کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، امت میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو کلیجہ آپ کا پھٹتا تھا، آپ کو پریشانی ہوتی تھی، آپ اس کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں زیادہ آپ پریشان نہ ہو ان لوگوں کے چکر میں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے تھے امت کے لیے، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہوں گے، یہ خطرناک لوگ ہوں گے، پورے اسلام کو بدنام کریں گے، اسلام کو خراب کریں گے، اسلام کو کمزور کریں گے اگر یہ لوگ رہیں گے۔ اگر میری ملاقات ان لوگوں سے ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اور ان کو جڑ سے میں ختم کر دوں گا، ان کے فتنے کو میں پنپنے نہیں دوں گا۔ تو اب اسی سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک چیز ہے اور یہ جو فکر ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنا اظہار خیال کیا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات فرمائی کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ان سے بچنا، ہے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ان سے بچنا اور ان سے بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ایسے ایسی صفات والے ہوں گے، ان سے بچنا، یہ لوگ ڈینجر ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ کچھ لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو فتنہ چاہیں گے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، قرآن کے اندر جو محکم باتیں اس کو چھوڑ کے متشابہات باتوں کے پیچھے پڑیں گے اور اس کو لے کے جو فتنہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان لوگوں سے بچنا، ان کی باتیں سننا نہیں، ان کا شکار بننا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی اس بات کو اور ان سے بچنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ خوارج کا وجود اسی زمانے میں ہو گیا، میں نے کہا نا یعنی بیج ڈالا تھا اس نے، ذوالخویسرہ الیمانی ان کا نام ہے، میں نام ابھی نہیں ذکر کیا تھا، ذوالخویسرہ الیمانی شخص کا نام ہے جس نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اعدل، کہ آپ عدل کریں، یہیں سے اس نے اس فکرے کی شروعات کی تھی۔
تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ رہی، مدت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی، اور اس وقت خوارج کا پورے فرقے کے ساتھ ظہور ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھی، تو اسی لیے ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا، ما بالو، کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہے کہ حیض کا جب مسئلہ آتا ہے خواتین کے لیے تو روزے میں قضا ہے اور نماز میں قضا کیوں نہیں ہے. یہ سوال کیا ایک خاتون نے کہ ایسا کیوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے اس سوال سے سمجھ گئی کہ یہ متاثر کس سے ہے، سوال سے سمجھ گئی کہ یہ متاثر کس سے ہے. فوراً کیا کہا، انت حروریہ، انت حروریہ، کہ تم خوارج کی فکر والی ہو، حروری فکر والی ہو، تحریکی فکر والی ہو، یہ بات تم کیسے کہہ رہی ہو. ما بال، یہ جو لفظ تم نے استعمال کیا ہے یہ آیا کیسے تمہارے پاس، ہے نا. تو یہ بات کون کہہ رہا ہے، یہ چھان بین کون کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج کل جو فتنہ کرتے آپ لوگ، آپ فتنہ کرتے، آپ ایسا کرتے، آپ ایسا کرتے. حضرت عائشہ وہیں پہ کہہ رہی ہیں تم حروری ہو، تم خارجی ہو، تم غلط فکر والی ہو. اس نے فوراً جواب دیا نہیں لست بحروریہ. فوراً اس نے کلیئر کیا نہیں ایسا نہیں ہے، بس میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہے، حکمت کیوں ہے، اس میں کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے حیض میں جب رہتے ہیں تو ہم کو کہا گیا ہے کہ روزہ قضا کرو اور نماز کے لیے قضا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. اس میں کوئی حکمت ہے کیا، اس میں اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں. تو انہوں نے سیدھے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہم ایسا کرتے تھے، بس جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا کر لیں. حکمت آپ کو سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بہرحال اس میں حکمت ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پھر صحابہ نے اس کا خیال کیا، آپ کی بیوی اور ہماری ماں نے بھی اس کا خیال کیا اور اس کی نشاندہی کی، اگر کوئی گڑبڑ تھی تو اس کا نشاندہی کی اور اس کو نام لے کے کہا کہ تم جو ہے خوارج ہو اور تحریکی ہو. اور وہی چیز کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اگر یہ کام کیا بھی تو ہم نے سلف کی مخالفت کی یا سلف کے جیسے کیا؟ سلف کی مخالفت نہیں ہوئی. ہمارے پاس دلیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہمارے نزدیک. کوئی کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، کتنی حیثیت والا کیوں نہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، دوسروں سے محبت کرنا ایمان میں سے نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے. ان سے بڑھ کے دین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں بن سکتا. بہرحال یہاں پہ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں تم فلاں ہو اور تم متاثر لگ رہی ہو. اس سے ہم اس بات کا دلیل بنا سکتے ہیں کہ کہیں ضرورت پڑی تو ہم اشارہ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ تم جو ہے متاثر ہو گئے، تمہاری فکر خراب ہو گئی، تم ڈینجر زون میں چلے گئے ہو، تم کو بچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کو ایک کامن بات ملے گی. جو خوارج ہیں، جو اس فکری کو لے کے چلتے ہیں، اس میں ایک کامن بات یہ ملے گی، اسی زمانے سے لے کے آج تک کامن بات کیا ملے گی کہ یہ اہل علم سے دور رہتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی ان کی مسٹیک ہے، سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی خرابی، سب سے بری جس کی وجہ سے پھنستے ہیں، شکار ہوتے ہیں اور امت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو قابل، اپنے آپ کو بہت اہم، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور اہل علم کو اہمیت نہ دینا. جس کو فضیلت دی گئی ہے اس کے فضیلت کو نہیں ماننا، شروع سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. اسی وجہ سے مسائل جو ہے خراب ہوتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں، 2-3 مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گا. سب سے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے ہے، بہت اہم بات ہے. ایک روایت ہے سنن دارمی کے اندر، عمرو ابن سلمہ تابعی ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر کننا نجلس علی باب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قبل صلاۃ الغد. کیا کہتے ہیں کہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پہ ہم بیٹھا کرتے تھے، ہے نا. کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے بڑے اہل علم تھے. تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا پوچھنے کے لیے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، اپنے سے کچھ نہیں کرتے تھے. کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہی کننا ہماری عادت تھی
کہ ہم ظہر سے پہلے عصر سے پہلے ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھے رہتے تھے, انتظار کرتے تھے کہ ابھی نکلیں گے نماز کے لیے تو ہم اپنے مسائل کو پوچھیں گے. کسی کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہو. اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ اہل علم کی تعظیم کرتے تھے, ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے, ان کا خیال کرتے تھے کب سوال پوچھنا ہے کب نہیں پوچھنا ہے, کیا ہم کو ان کے پاس جانا ہے یا ہم ان کو بلائیں گے, ہے نا. خود پہنچتے تھے وہاں پر, دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. مدینے کی آپ گرمی کو دیکھ لیں, کوفہ کی گرمی دیکھ لیں, مکہ کی گرمی دیکھ لیں, اس کے بعد تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ کتنی پریشانیاں برداشت کر کے وہ وہاں پہ انتظار کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام کا, تاکہ مسائل کو حل کریں, اپنے سے کچھ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہی ایک عادت وہاں پہ بنی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, دیکھیں یہی ہمارا منہج ہے صحابہ اکرام کا. ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کوئی بات دیکھی اور وہ کہتے ہیں وہ بات مجھے پسند آئی, مجھے یہ لگا کہ یہ دین کا کام ہے, لیکن پھر یہ تھا کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سے ایکشن نہیں لیا. کیا کہا کہ میں چلتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس, ان سے پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کیا کیا جائے, مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہی ہے چیز, لیکن اپنے سے ایکشن نہیں لوں گا. تو یہی کام ہے, اگر بچنا ہے فتنوں سے تو اس کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ اہل علم کی طرف. صحابی رجوع کر رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ صحابی رسول رجوع کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, وہ رجوع کر رہے ہیں دوسرے صحابہ کے پاس. تو ہم اور آپ کون ہیں کہ ہم کو رجوع کرنے میں اور مسئلے کو پوچھنے میں شرم آتی ہے نا. اس میں چاہے جتنا آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے, چاہے جتنا اپنے نفس کو مارنا پڑے, چاہے جتنا آپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے, لیکن صبر کریں اور مسئلے کو اہل علم سے, جو لوگ متخصصین ہیں, جس بات کو جانتے ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے مسئلے کو پوچھا کریں. اس سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود وہ بھی جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹائے. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ میں نکلے, اور اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ مسجد کے پاس بیٹھے ہیں, حلقہ بنا کے, گول دائرہ بنا کے, 5-6 گول دائرہ بنا ہے, ہاں, اور اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کے پاس بہت سارے کنکر رکھے ہیں سامنے, اور اس کے بعد وہ ایک لوگوں سے کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو, 100 بار اللہ اکبر کہو. جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک کنکری اس کو پھینکتا ہے, یعنی شمار کرتا ہے کہ 1 بار ہو گیا, 2 بار ہو گیا, 3 بار ہو گیا, 100 بار ایسا کرتے ہیں. یہ منظر میں نے دیکھ کے آیا ہے. مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, ہے نا. دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ چیز اچھی لگی کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن کھٹکا کیا معاملہ؟ کھٹکا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو نہیں ہے. یہ اچھی تو دکھ رہی ہے کہنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے اچھی لگی, لیکن پھر یہی مسئلہ آیا کہ میں نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا نہیں صحابہ اکرام میں سے, اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. پوچھا عبداللہ ابن مسعود نے, تو آپ نے ریئیکشن کیا لیا تھا؟ آپ کا ریئیکشن کیا تھا یہ دیکھنے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا, میں آپ کے رائے کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں میں اس کو دیکھوں گا, اگرچہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, لیکن آپ کی موجودگی میں نہیں کہوں گا. آپ موجود ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا, اور اگر آپ زندہ رہیں گے تو اس مسئلے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ بعد میں دونوں ساتھ میں نکلے اور پوری ٹیم ساتھ میں نکلی. آگے جب دیکھے تو وہ لوگ مسجد میں موجود تھے, اور یہی حرکت یہاں پر ابھی وہ کر ہی رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, ہے نا. تو کہا کہ ما اردنا الا الخیر, کہ ہم تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں. کہا کہ ہر کام جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ خیر ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہے, ضروری نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا ہی ہو. اچھا ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر بھی ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہونا چاہیے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. آگے جملہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو, کتنے جلدی تم برباد ہو گئے. ابھی صحابہ اکرام کے جو کپڑے ہیں وہ ابھی تازہ ہیں, ابھی وہ بوسیدہ نہیں ہوئے, وہ پھٹے نہیں ہیں, ان کے برتن ابھی صاف ستھرے رکھے ہیں, ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. یعنی بہت جلدی کی بات ہے, صحابہ اکرام ابھی موجود ہیں, ان لوگوں نے ایسا کیا نہیں, اور اتنی جلدی تم لوگوں نے خرافات شروع کر دیا, اتنی جلدی تم لوگوں نے ان سب چیزوں کو ایجاد کر لیا. کیا تم حق پر ہو یا وہ لوگ حق پر تھے؟ تم زیادہ سمجھتے ہو دین کو یا وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے, ہے نا.
اس کے بعد آگے جملہ کہا کہ نہیں، زیادہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ لوگ زیادہ سمجھدار تھے، تم لوگوں نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. کیا کہا؟ تم لوگوں نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی شباب تھے سفہاء الاحلام، جن کو دوسروں کی نہیں سننا، اپنے سے کرنا ہے. ان کو اپنے ہی سے کرنا تھا، نہیں مانے بات کو. عمرو ابن سلمہ جنہوں نے روایت کی ہے اس بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو گول دائرے والے تھے، گول دائرہ لگائے ہوئے تھے، یہی لوگوں کو میں نے دیکھا کہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے. ان لوگوں ہی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہا کہ آپ کافر ہیں. ان کے خون کے پیاسی یہی لوگ تھے. دیکھیں کتنے ڈینجر مسئلہ ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بدعت آدمی سمجھتا ہے نا کہ بدعت کرنے میں ہلکی سی چیز ہے. بدعت ہلکی سی چیز نہیں ہے، بدعت بہت خطرناک چیز ہے. بدعت کا معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ خون کی پیاسی ہو جائے اور جو اسلام کا اصل مقصد ہے اس کے بالکل خلاف کام ہو جائے، ہے نا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، خوارج کی جو ٹیم تھی اس کے اندر یہی لوگ شامل تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہے تھے. اب آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی کافر کہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اسی لیے کہ ہم زیادہ سمجھتے، ہم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم دین کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، آپ زیادہ سمجھ نہیں رہے. تو یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آج بھی پائی جاتی ہیں، یہ سب پرانا طریقہ ہے. وہی طریقہ آج بھی یہاں رائج ہے. تو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے، اپنے سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے. نہیں تو جو ہے وہ صرف فتنہ ہی لائے گا اور جو ہے اپنے بڑوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کرے گا اور اس سے بہت نقصان ہوگا. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دے دوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، کون تھے؟ کیا کوئی اہل کتاب میں سے تھے یا کوئی غیر مسلمین میں سے تھے؟ کون تھے؟ یہی لوگ تھے، اسلام لانے والے لوگ تھے، یہی خارجی فکر والے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کو یہ ٹینشن تھا کہ یہ نیک نہیں ہیں، یہ اپنے جو ہے قرابت داروں کو جو ہے مناصب دے رہے ہیں، یہ جو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے کے لیے کوشش کی اور ان کو شہید کر دیا. اور جس نے شہید کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی اس کی عمر 20 سے 22 سال تھی، ابھی جو ہے داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے. جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مناقشہ کیا تھا اور مصر سے آئے تھے. یہاں پر کہاں سے؟ مصر سے. یہ جو پوری ٹیم آئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کو شہید کرنے کے لیے، مصر، کوفہ، بصرہ، یہاں سے مل کے سارے لوگ آئے تھے. حج کا موسم تھا، مدینہ سے سارے صحابہ اکرام حج کرنے کے لیے گئے تھے. ان لوگوں نے فرصت دیکھا، موقع دیکھا اور یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور ان کو شہید کیا. اس حالت میں شہید کیا کہ وہ روزے سے تھے، اس حالت میں شہید کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس حالت میں شہید کیا کہ ان کی وائف وہاں پہ کھڑی تھی. اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ اسی فکر والے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے وہ شہید کرتے ہیں، اسی طریقے سے قتل کرتے ہیں. آپ ہزاروں مثالیں دیکھ لیں، داعش کی دیکھ لیں، کسی اور کی دیکھ لیں. جب وہ کسی کو قتل کرتے ہیں ٹینک کے سامنے لا کے اس کو زندہ رکھ دیتے، اس کے اوپر ٹینک چڑھا دیتے، اس کو پنجرے میں باندھ کے اس کو گرم تیل میں ڈال دیتے ہیں. آج کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ان کی فکر اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی کو دشمن سمجھ لیے تو اس کو اسی طریقے سے قتل کرتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے ان لوگوں نے اگر قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو دوسروں کے ساتھ یہ کیا کر سکتے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے شہید کیا. اور پھر جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ اہل علم کے جو ہے قدر نہیں کرتے ہیں، فضل والوں کا فضیلت جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے جو امامت کی جگہ تھی وہاں سے کھینچ لیا ان لوگوں نے. حضرت عثمان کو کئی دن تک ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا پڑا. کہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں دی، جنت کی بشارت دی، اپنی 2 بیٹیاں دی اور کہا کہ اور میں بیٹیاں دوں گا، ہے نا. جن لوگوں نے اسلام کے لیے کیا نہیں کیا، سب سے پہلے ہجرت کی، فیملی کے ساتھ حبشہ ہجرت کیا اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صلح حدیبیہ جو ہوا حضرت عثمان بن عفان کے خون کے لیے ہوا، ہے نا. ان لوگوں نے ان کو شہید کیا اور ان کو امامت سے ہٹا کے خود جو ہے 1 مہینے تک ان لوگوں نے نماز پڑھایا. تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ یہ لوگ جو ہے اہل علم کی قدر نہیں کرتے. بہت ساری مثالیں ملیں گی.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو لوگ آئے تھے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بار بار سمجھایا کہ آپ کی یہ جو شبہات ہیں آپ جس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو یہ بات صحیح نہیں ہے. جب نہیں مانے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ جگہ جگہ کافر ہو گئے تو پھر آخری حل یہ نکلا کہ اب ان کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے ان کو ختم کیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ان خوارج نے ان سب چیزوں کو لے کر آئے اپنے فکرے کو لے کے آئے, حضرت علی سے الگ ہو گئے, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ان لوگوں کے پاس سمجھانے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی آپس میں جو ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا ویسے دین کو سمجھو. اور جب عبداللہ ابن عباس ان لوگوں کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے یہی کہا یہ بات کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کے درمیان کوئی بھی صحابی نہیں ہے. شکر ادا کیا کہ دیکھو تم اتنے سارے لوگ آئے ہو نا, اس میں کوئی بھی صحابی نہیں. اور قرآن صحابہ کے اوپر نازل ہوا, کہاں نازل ہوا, کیسے نازل ہوا, کب نازل ہوا, وہ سب وہ جانتے تھے, وہ سارے مراد کو جانتے تھے, سب مفہوم کو جانتے تھے. وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے استدلال نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہو. آپ کا استدلال غلط ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو, خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ غلطی کر رہے ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر مفسر یعنی جو بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا بغیر ان کے جو انہوں نے تفسیر کیا ہے, جو قرآن کو انہوں نے سمجھایا ہے, بغیر اس کا سہارا لیے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں مانے ان کی بات. کچھ لوگ مانے اس کے بعد پھر پلٹ گئے, نہیں مانے. تو یہ ان کا کامن پہلے سے چلا آتا ہے کہ یہ جو ہے اہل علم کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے, اس فکر والوں نے صرف اور صرف اسلام کو نقصان ہی پہنچایا, صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچایا. جو جنگیں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں, حضرت علی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں, صفین کے موقع پہ جو جنگ ہوئی اس میں جو لوگ شہید ہوئے, مسلمانوں کی جو تعداد ہے تقریباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 70,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے. کتنے لوگ؟ 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اور مسلمانوں کے فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو فوج ہوتی تھی کسی بھی چیز کو فتح کرنے کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 30 سے 40 ہزار ہوتی تھی. کتنی تعداد؟ 30 سے 40 ہزار. وہ کہیں بھی جا کے فتح کر لیتے تھے. آپ بتائیں اگر یہ 70,000 ایک ساتھ ملے ہوتے تو آج امت کہاں پہنچتی, آج اسلام کہاں پہنچتا. کتنا بڑا نقصان پہنچایا ان لوگوں نے, کتنا بڑا نقصان پہنچایا اس امت کو اس فکر نے. تو یہ فکر کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ فکر ہمیشہ سے لے کے صرف مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچایا, ان سے کوئی اچھا کام ہوا نہیں. تو یہ ان کی پرانی تاریخ ہے. اس کو جب آپ جان لیں گے تو آپ جان لیں گے کہ کتنے ڈینجر لوگ ہیں. اور وہی چیز, وہی فکرہ جو ان لوگوں نے شروعات کی تھی, فکر وہی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. وہ فکر جو ہے آج ہمارے درمیان بھی دھیرے دھیرے گھس گئی ہے. فکر گھس گئی ہے, پورا فرقہ نہیں ہے. یعنی کوئی ایک پارٹی آپ کو نہیں ملے گی کہ خوارج کے نام سے آپ کو کوئی پارٹی ملے, کوئی امام ملے, لیکن جو ان کے افکار ہیں, جس طریقے سے ان کا رہن سہن تھا, جس طریقے سے ان کی سوچ تھی, وہ تاثر, وہ اثر آج بھی ہمارے کو ملتا ہے. کچھ لوگوں نے اسی فکر کو ہم تک پہنچا دیا ہے, ہم تک یعنی اس بر صغیر کے اندر بھی, پورے دنیا میں بھی لوگوں نے پہنچایا اس کو, اور بر صغیر میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو پہنچایا ہے. یہاں تک جس نے پہنچایا ہے اس فکر کو, بیچ کی اگر ہم بات کر لیں, ابھی موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو اس فکر کو جس نے یہاں تک پہنچایا ہے اس میں جو نام آتے ہیں, سب سے پہلے نام آپ کو ملے گا جمال الدین افغانی. نئے جو لوگ ہیں خوارج کے افکار کو جن لوگوں نے رواج دیا ہے وہ. اس کے بعد آپ کو ایک نام ملے گا حسن البنا, یہ مصر کے ہیں, اور انہوں نے بنیاد ڈالی کس کی, اخوان المسلمین, جو آپ نام سنتے ہوں گے, اخوانی المسلمین. تو اس کی بنیاد حسن بنا نے ڈالی ہے. اور اس کے بعد اس فکرے کو جو ہم تک پہنچایا ہے بر صغیر میں, باقی طرف کی میں بات نہیں کروں گا, وہ ہے کون, مودودی. ہم تک جس نے پہنچایا ہے مودودی. اس کے بعد سید قطب, اور اس کے بعد سروری, محمد ابن سرور. ان لوگوں نے فکرہ وہی سب ہے, صرف وسائل اور اسباب الگ ہو جاتے. فکرہ ایک ہی ہے لیکن وسیلہ ان لوگوں نے الگ کر لیا ہے, اور بات کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا ہے, اور لباس الگ ہو جاتا ہے. اس فکر کو پہنچانے کے لیے لباس چینج کرتے رہتے ہیں ماحول کے اعتبار سے. کبھی
کہ یہ لباس پہن لیں گے کہ ہم کتاب و سنت کے دعوت دینے والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن دعوت وہ اسی چیز کی دیں گی جو ان کا اصل فکرہ ہے. تو لباس چینج کیے رہتے ہیں اور یہ سب چیزوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں. لہذا ان کے فکرے سے بچنا ضروری ہے، اور ان کو اگر پہچاننا ہے، اگر ان کو پہچاننا ہے اور ان کا لبادہ دیکھنا ہے، ان کو اوپن کرنا ہے، اور آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ اس کا تاثر غلط ہے، تحریکی ہے یا نہیں ہے. 3-4 چیزیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہاں یہ اس کے اندر تحریکی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے تحریکی فکر والا ہے یا نہیں ہے. تو جو 4 چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بیان کروں گا، اس کا اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ آسانی سے اوپن کر لے جائیں گے کہ یہ جو فکر والا ہے یہ صحیح فکر والا ہے یا صحیح فکر والا نہیں ہے. 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو اصول ہیں، بہت سارے اصول ہیں اہل سنت والجماعت یا سلفیوں کے اصول آپ کو ملیں گے عقید توحید کے اندر، توحید ربوبیت کے اندر، توحید اسماء و صفات کے اندر، ہے نا، قضاء و قدر کے اندر، صحابہ کا ایک باب ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے امامہ کے باب، حاکموں کے بارے میں ایک کیا ان کے اصول ضابطے ہیں اس کا ایک باب ملے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عقیدے کے اندر، اور اس میں سلف کے ایک اصول ہیں، اس اصول کے حساب سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں. یہ لوگ 4 چیزوں میں مخالفت کرتے ہیں. کس میں؟ 4 چیزوں میں آپ کو مخالفت کرتے ہوئے ملیں گے. ابھی جو ہم نے خوارج کے دیکھا ہے، وہ لوگ عقیدے میں کہیں گڑبڑ نہیں تھے، عقیدے میں کہیں گڑبڑ تھے وہ لوگ؟ کچھ گڑبڑ نہیں تھے. جیسے اللہ کے بارے میں صحابہ اکرام کا عقیدہ ویسے ان کا عقیدہ، جیسے توحید میں صحابہ اکرام کا عقیدہ ان کا عقیدہ، جیسے قضاء و قدر میں صحابہ اکرام کا عقیدہ ان کا، سارا ہر جگہ عقیدے میچنگ تھی. مسئلہ کہاں آ کے پھنس رہا تھا؟ افکار کے اندر، فکر کے اندر، ہے نا. تو کوئی آدمی نہ سوچے کہ ہاں عقیدے میں تو سب میچنگ ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. عقیدے میچنگ ہو رہی، کہیں نہ کہیں افکار میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اس باب میں آپ دیکھیں کہ وہ اہل سنت کے والجماعت کے اصولوں کے مطابق ہیں کہ نہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں باب الامامہ والامارہ، کہ حاکم کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اصول نصوص کی بنیاد پر ہیں، نص کی بنیاد پر ہے. قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، ان باتوں کو نچوڑ لے کے جو فارمولہ بیان کیا گیا اس کے حساب سے. تو یہ آپ کو وہاں پر مخالفت کرتے ہوئے ملیں گے، ہے نا. اماموں کے خلاف کھل کے بولیں گے، کوئی بات اگر ہو جائے گی تو اس کو اعلانیہ طور پہ بولیں گے. حکومتوں کے خلاف بھڑکانا، مظاہرے کرنا، بغاوت کرنا، یہ چیزیں ملیں گی، جبکہ سلف کے اصول میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اگر کسی کے کوئی ایسا کسی کی باتوں میں یہ سب تاثر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلف میں سے نہیں ہے. کس میں سے ہو سکتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے فکر سے متاثر ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ سنت کے اتباع میں اور بدعت کو چھوڑنے میں اس کا کیا معاملہ ہے، سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور بدعتیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، سنت پر عمل ہے یا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر اتباع نہیں کر رہے ہیں، حدیثوں کو فہم سلف کے اعتبار سے نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلف کے منہج پر نہیں ہے. اگرچہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ جو ہے دین کا اس طریقے پر یہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ کو اور ملے گی، وہ ہے باب الولا والبراء. کہ ولا والبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محبت کس بنیاد پہ کرنا ہے، اور کسی سے اگر دشمنی کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرنا ہے. تو ولا والبراء میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر کوئی اپنا اہل سنت سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تب تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ سلف کے منہج پہ ہے. لیکن اگر وہ اہل سنت کے بجائے کسی اور سے محبت کرتا ہو، کسی اور فکر والے سے، کسی اور فکر سے، ہے نا، جو اہل سنت نہیں بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو برا بھلا جو کہتے ہیں، ان سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس منہج میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ سلف کے منہج پر نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دین کو لیا جائے، ہے نا. اسی طریقے سے اہل بدعت سے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اہل بدعت سے اس کی دوستی ہے یا اہل بدعت سے اس کی دشمنی ہے نا. بدعت والوں سے، اہل بدعت سے اگر اس کی دوستی ہے تو پھر وہ منہج سلف کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے.
اور اس کی تقریروں میں باتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ لائٹلی لے رہا ہے، بدعتیوں کو لائٹلی لے رہا ہے، اور ان کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ان سے تال میل کیا جا سکتا ہے، ان کی مجلسوں میں جایا جا سکتا ہے، ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متاثر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متاثر ہے اس فکر سے جو فکر کو مودودی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تیسری چیز حجر المبتدع، کہ بدعتیوں سے علیحدگی کا مسئلے میں کیا معاملہ ہے اس کا، کہ بدعتی کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بدعتی ہے، اس کو سمجھایا گیا، لوگوں کے ذریعے سے کسی کو سمجھایا گیا کہ یہ بدعتی، اس سے دور رہنا، ساری چیزیں آ گئی کہ یہ بدعتی ہے، بدعتیوں کے بارے میں اس کا کیا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اس کے پاس مانتا ہے کہ نہیں کہ علیحدگی کرنا ہے بدعتیوں سے، ہاں، اور ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر وہ اس مسئلے میں حجر المبتدع میں اگر وہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مخالفت کرتا ہے، یعنی یہ اوپن رکھتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ بھی رہ کے کام کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے اگر باتیں کرے گا تو یہ جو ہے مودودی فکر اور موجودہ جوت کی جو تحریکی فکر ہے اس سے متاثر ہے، اور پھر ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو فکر بہت زیادہ رائج ہے نا، مودودیت یا بنائیت یا قطبیت یا سروریت ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری ہم اس لیے لے لیں تاکہ پتہ تو چلے کہ اس فکر کو لانے والا کس عقیدے کا حامل ہے نا، جو اس عقیدے کو پیش کیا وہ ہے کیسے، کیا اس سے باتیں لی جا سکتی ہیں یا نہیں لی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی معلومات لینا ضروری ہے۔ اس لیے میں بہت شارٹ میں تھوڑی سی بات کروں گا مودودی کے سلسلے میں، کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد ان کے عقیدے کیا ہیں۔ عقیدے میں جب ہم بات کر لیں گے، اگر اس میں گڑبڑی رہے گی تو پھر خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آگے جو بھی بات وہ دین کے نام پہ کرتے ہیں اس کو لیا جا سکتا ہے یا لیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں گے مودودی کی، تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1903 میں ہوئی ہے، حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ 1903 میں حیدرآباد میں پیدائش ہوئی ان کی۔ 1916 میں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور پڑھنے کے لیے اورنگ آباد گئے تھے۔ یہاں پر ایک مدرسہ ہوتا تھا اس زمانے میں، فرقانیہ نام کا ایک مدرسہ تھا، اس میں انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی 9 سال کی عمر میں، اور 1916 آتے آتے انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ کتنی سال انہوں نے پڑھائی کی دین کے بارے میں، یا جو بھی پڑھائی انہوں نے کیا، کتنے سال ہو گئی پڑھائی کی مدت؟ 1903 میں پیدائش ہے، 1916 میں پڑھائی چھوڑ دی، اور شروعات جو پڑھائی کی ہے کتنے سال میں؟ 9 سال کے۔ کتنا سال پڑھائی کی مدت ہے؟ 4 سال ہے نا، 4 سال یہ پڑھائی کی مدت۔ اس کے بعد 1918 میں 2 سال انہوں نے کیا کام کیا ہے، یہ اخبار میں جو لکھتے ہیں نا، اخبار میں لکھنا شروع کیا، 2 سال اخبار میں لکھا ہے۔ اس کے بعد 1941 میں ایک مرکز بنایا اور ایک کمیٹی بنائی، ایک جماعت بنایا، اور اس کا نام رکھا جماعت اسلامی، اور اس کو کہاں قائم کیا؟ لاہور کے اندر۔ کب؟ 1941 میں ہے۔ پڑھائی کہاں ہے اس میں؟ پڑھائی کہاں ہے؟ دین کے بارے میں معلومات کہاں ہے؟ صحافی تھے، صحافی، اور صحافی کیا ہے؟ اپنے حساب سے کوئی بھی بات لکھے گا، جو دیکھ رہا ہے منظر اس حساب سے وہ آدمی لکھے گا، اپنے فکر کے اعتبار سے لکھے گا باتوں کو، ہے نا۔ دین میں فکر نہیں چلتی ہے، دین کے اندر دین کی باتیں کرنے کے لیے آپ کو دینی کتابیں پڑھنا پڑے گا، دینی مصادر پڑھنا پڑے گا، جہاں سے دین کو لیا جاتا ہے وہ مصدر میں آپ کو ماہر ہونا پڑے گا۔ قرآن آپ کو آنا چاہیے، عربی زبان آپ کو آنا چاہیے، نحو صرف، جو بھی بلاغت، فصاحت، جو چیزیں ہیں، تفسیر وغیرہ، اس میں ماہر ہونا چاہیے، پھر آپ جو ہے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہاں پڑھائی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو پڑھا لکھا انسان نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اور انہی کی فکر کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے ذہن سے جو باتیں اپنے افکار میں لا کے جو باتیں لکھ دی ہے، اسی کو دین سمجھ کے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کو اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ڈینجر ہے کہ نہیں، کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو
اور اس کے بعد ہم اس کی باتوں کو لے کے چلیں. آج کے اس دور میں کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, قبول کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں کہیں پڑھا ہو تو معلوم نہیں, مجھے اس کے بارے میں مل نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں پڑھے ہیں, دین کی تعلیم کہاں حاصل کی ہے, مل نہیں رہا ہے نا. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی. ٹھیک ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کہیں سے حاصل کی ہوگی, کہیں سے سیکھ لیا ہوگا, لیکن یہ چیز ضروری ہے, قاعدہ آپ اس کو بنا لیں کہ اگر آپ کو کسی کی بات سننا ہے, کسی کی بات سننا ہے, سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پوری معلومات لیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا, کہاں تھا, اس کے استاد کون ہیں, اس کے شاگرد کون ہیں. یہ سب معلومات لینے کے بعد جو ہے آپ کسی سے دین کو حاصل کریں. نہیں تو کوئی بھی آدمی کرتا پاجامہ پہن لے گا, پگڑی لگا لے گا, کوئی بھی باتیں کرنے لگے گا, اور ہم ایسے دین لیتے رہیں گے تو پتہ نہیں کون ہے وہ, پتہ نہیں وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں کے اوپر بھروسہ ایسے نہیں کیا کرنا آنکھ بند کر کے کہ آپ لباس سے دھوکہ کھائے. آپ کو دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھانا ہے. دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ جس سے دین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پوری جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہے نا. آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ دنیا بھر کے لوگ دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں, دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, اسلام پہ ہے ہی نہیں. ان کو قرآن آتا ہی نہیں ہے, بس کچھ باتیں ہیں, فصاحت ہے, بلاغت ہے, الفاظ ہے, اسلوب ہے, باتیں ہیں, انداز ہیں, بیان کر رہا ہے, لوگ متاثر ہیں, اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں, دین خراب ہو رہا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. تو بیک گراؤنڈ چیک کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے. مودودی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ملتا نہیں ہے, نہ استاد کا پتہ چل رہا ہے, نہ شاگردوں کا پتہ چل رہا ہے, نہ پڑھائی کے بارے میں کچھ پتہ چل رہی ہے. تو یہ محلے شک ویسی ہیں کہ ان سے کیسے آدمی لے, جن کا معاملہ یہ ہے اس سے کیسے دین آدمی لے سکتا ہے. بہرحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ان کے باتیں جو انہوں نے اپنے لٹریچر میں, اپنی کتابوں میں جو لکھی ہے, اس پر نظر دوڑاتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عقیدے میں کیا باتیں کہیں. سب سے پہلے بات ہم کریں گے کہ ان کا مسئلہ اللہ رب العالمین کے عقیدے کے بارے میں کیا ہے. اللہ رب العالمین کے عقیدے کے بارے میں ان کی کیا بات ہے, کیا رائے ہے. تو آپ کو تفہیم القرآن کے اندر یہ بات ملے گا کہ اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے, وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو, جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو, جو کسی جگہ میں رہتا ہو, یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو, جس کا کوئی رنگ ہو, جس کے کچھ اعضاء ہوں, جس کی کوئی سمت اور جہت ہو. قرآن کی کس آیت سے یہ بات کہی انہوں نے, کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کہ اس طریقے سے کوئی بات ہے, جس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے, یہ ہو بہو بات اہل کلام کی ہے, ہو بہو بات اہل کلام کی ہے. اور اہل کلام اور اہل سلف, منہج سلف اور منہج کلام میں عقیدے کو لے کے 36 کا آنکڑا ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ ان کا عقیدہ نہایت ہی سڑا قسم کا ہے. ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ اگر ان کے عقیدے کے حساب سے آپ اللہ رب العالمین کا وجود ثابت کرنے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا وجود ثابت نہیں کر پائیں گے. جائے کہ اللہ رب العالمین کا آپ ایک مکمل اور پرفیکٹ مانیں, آپ وجود ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ عقیدہ ہے, یہ کس جگہ سے آیا ہوا ہے نا. اور یہ اہل کلام کی صفت ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہے, وہ اسی طریقے سے کہیں گے کہ وہ ایسا نہیں ہے, 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 جبکہ یہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے. جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے, اللہ رب العالمین اپنی صفات ہمیشہ اس بات میں بیان کرتا ہے, نفی میں نہیں بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں بھی کہ اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے. سورہ حشر کی آخری آیتیں آپ پڑھیں, اس میں آپ کو کیا ملے گا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جب صفات کو بیان کرتا ہے قرآن تو اس میں اس بات کے ساتھ, نفی کے ساتھ نہیں. نفی کا طریقہ یہ اہل کلام کا ہے. اور جب آپ نفی سے کسی چیز کو ثابت کرنے جائیں گے تو آپ کمال ثابت نہیں کر پائیں گے, یعنی اللہ رب العالمین کو آپ قابل تعریف نہیں بنا پائیں گے. اور ہمیں صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو قابل تعریف بنانا ہے.
میں مثال دیکھو آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے ہم کو اگر کسی کی تعریف کرنا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے صفات گناتے ہیں. کیا گناتے ہیں؟ اس کے صفات. کہ مولانا عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، نیک ہیں، ہے نا. یہ صفات اگر ہم جتنا زیادہ بیان کریں گے اس کی قیمت بڑھتے جائے گی کہ نہیں؟ وہ قابل تعریف ہوتا جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ صفات اللہ رب العالمین کی جب ایسے بیان کی جائے گی کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو وہ قابل تعریف ہوگا. وہ جب قابل تعریف ہوگا تبھی وہ جو ہے عبادت کا مستحق ہوگا. اور جس کے اندر صفات نہ پائی جائے، جس کے اندر صفات نہ پائی جائے، وہ ناقص ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ بہت ڈینجر معاملہ ہے. ابھی تو میں نے صرف اتنی ہی بات بتائی کہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جب بات کریں گے تو سہارا تو چاہیے کچھ لینے کا. کس کا سہارا لیا انہوں نے؟ منہج سلف کا، اہل کلام کا. اہل کلام کی جب بات کی تو یہ باتیں انہوں نے کہہ ڈالی جو اللہ رب العالمین کے شان میں سراسر گستاخی ہے، اور ان باتوں سے اللہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں کہ اس فکر کو لے کے اگر ہم چلیں تو ہم عبادت جب آئیں گے نماز پڑھنے تو کس کی عبادت کریں گے؟ ہم کس رب کی جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا اس رب کی جس کا وجود صرف ذہن کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین کوئی تصوراتی چیز ہے؟ نہیں ہے. ان چیزوں سے صرف یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا وجود صرف ذہن میں رہے گا، ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دے کے اس کو اور کلیئر کروں. یہ ٹیبل رکھا ہے آپ کے سامنے، ٹیبل رکھا ہے. اس ٹیبل کو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیبل نہ تو زمین کے اوپر ہے، نہ تو چھت کے نیچے ہے، نہ تو سائڈ میں ہے، نہ تو اس طرف ہے، نہ تو چھوٹا ہے، نہ تو کالا ہے، نہ تو بڑا ہے، نہ تو مولانا کے سامنے ہے، نہ تو ادھر ہے. تو ثابت کر پائے؟ ہم ثابت کر پائے؟ نہ یہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ کالا ہے، نہ سائڈ میں ہے، نہ اوپر ہے. ثابت کر پائے؟ اس کا وجود ثابت کر پائے؟ وجود ثابت کرنے کے لیے صفات کو ثابت کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کسی بھی وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کی صفات کو ثابت کرنا پڑے گا. اب یہاں صفات کی نفی ہے تو وجود ثابت نہیں ہوگا. ان کے پیچھے چلنے والا کس کی عبادت کرے گا؟ تو یہ معاملہ ڈینجر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ بتا دیں قرآن میں یہ چیزیں ہیں؟ قرآن میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کو آپ کے دماغ سے ملے گی؟ آپ اپنے دماغ سے اللہ رب العالمین کو جان پائیں گے؟ اس کا نالج آپ کو مل پائے گا دماغ سے؟ کسی کے دماغ سے مل پائے گا؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ ہاں دماغ سے مل پائے گا تو کس کے دماغ سے مل پائے گا؟ کس کے عقل سے؟ جہمیہ کے عقل سے، معتزلہ کے عقل سے، اشعریہ کے عقل سے، ماتوریدیہ کے عقل سے، کہ ان جیسے لوگوں کے عقل سے اللہ رب العالمین کو جانا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کو اگر ہمیں جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا ہے، کہاں سے ہم معلومات لیں گے؟ کہاں ملے گی اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات؟ کہاں پہ؟ قرآن کے اندر، نصوص میں، وحی کے اندر، ہے نا. اور اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ہم اگر نالج لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ یا تو دیکھ کے لے سکتے ہیں. ہم دیکھ لیں گے کہ ہاں فلاں پنکھا ایسا، ہم نے اس کو ایک بار دیکھ لیا تو اب کوئی پنکھے کی بات ہوگی تو ہم جان جائیں گے. تو اب اللہ رب العالمین کو دیکھے نہیں ہیں تو آپ قیاس کر پائیں گے؟ اس کا قیاس کر سکتے ہیں؟ یا عقل صرف قیاس کرے گی؟ عقل کا کام کیا ہے کہ عقل نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو اگر ویسی چیز کوئی نظر آئے گی تو قیاس کرتے ہوئے کیا کہے گی کہ ہاں یہ وہ ہے، یہ چیز وہ ہے، ہاتھی ہے، یہ چیز ہاتھی ہے اس لیے کہ اس نے ہاتھی کو دیکھا ہوا ہے. تو عقل کا کام قیاس کرنا ہے. اللہ رب العالمین کو کسی عقل نے دیکھا نہیں ہے، قیاس کی صورت ہی نہیں پیدا ہوتی. اب اگر قیاس کی صورت نہیں پیدا ہوتی تو اللہ رب العالمین کی معرفت ملے گی کہاں سے؟ اب اللہ رب العالمین کی معرفت ملے گی کہ کوئی اس کے بارے میں صحیح جانکاری دے دے، اور وہ جب جانکاری دینے والا ہو وہ سچا ہو، اس کو ہم سچا مان لیں. اور یہی کام اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اپنے بارے میں معلومات کہاں دیا ہے؟ آپ نے قرآن کے اندر. کیسے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور یہ چیز ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. معجزات کے ذریعے سے ساری چیزیں سے ہم نے مان لیا کہ سچے ہیں. اب وہ جو قرآن کے اندر خبر دے رہے ہیں وہی چیز صحیح ہوگی، اسی سے اللہ رب العالمین کی جانکاری ہو سکتی ہے، اسی سے اللہ رب العالمین کو ہم پہچان سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی چیز اور دوسری چیز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پہچان سکتے. تو اللہ رب العالمین کے معرفت میں جب اتنا مسئلہ ہے،
عقیدے میں جب یہ مسئلہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے عقل سے اللہ رب العالمین کے معرفت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں اس طریقے کا عقیدہ ہے، تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے یہ کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ آگے کیسے یہ مستحق کیسے ان سے ہم کسی اور مسئلے میں دین لے سکتے ہیں جس کا مسئلہ عقیدے میں اتنا ڈینجر اور اتنا خراب ہو، ہے نا؟ تو یہ پوری چیزیں جو ہے اہل کلام کی بات ہے، منہج سلف کے خلاف ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور کلیئر کرتا ہوا چلوں، اور یہ جو مسئلے ہمارے آتے ہیں اسی چیز کو لے کے آتے ہیں کہ یہ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اور قرآن اور حدیث چھوڑ کے اپنے حساب سے کچھ کرنے جاتے ہیں، تو پھر معاملہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اور اس چیز ابھی مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا، ہے نا؟ آپ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت سراہا، اور جو ہے بہت پھول مالا سب پہنایا، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں کہ کیا اس بندے نے اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کو ثابت کیا ہے؟ نہیں کیا اس نے اللہ رب العالمین کو۔ یہی باتیں اس نے کہی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کیا، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقل سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث چھوڑ کے اگر آدمی عقل سے بات کرے گا تو ایسی باتیں کرے گا، ہے نا؟ تو وہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے وہاں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جس طریقے سے اس نے کہا وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس صفات ہے، اللہ رب العالمین کے پاس صفات ہے، اور ان صفات کا مجموعہ ہی اللہ رب العالمین کے ذات ہے۔ اگر وہ صفت نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ذات کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ان صفات کے ذریعے ہی سے ہم اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر آپ صفت کی نفی کر دیں، صفت میں تعویل کر دیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے اندر آپ عیب لگا دیں گے، یا تو اس کے وجود کو ختم کر دیں گے اور صرف ایک وجود باقی رکھیں گے جو صرف ذہن میں رہ سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تصور اور خیال۔ تو ان لوگوں کے حساب سے اللہ رب العالمین ایک خیالی چیز ہے، ان حساب سے اللہ رب العالمین ایک خیالی چیز ہے۔ کیا ایسے لوگ کے پیچھے چلا جا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ایک خیالی چیز بنا دیں لوگوں کے بیچ میں؟ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ صفات کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک صفت کی نفی کر دے، ایک صفت کی اگر نفی کر دے، تو وہ اللہ رب العالمین کو اس لائق کر دیتا ہے کہ وہ رب نہیں رہ گیا، اب وہ عبادت کے لائق نہیں رہ گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ہم انسان ہیں، انسان میں کمپلیٹ کس کو مانا جائے گا؟ جس کا ہاتھ ہو، جس کا پیر ہو، جس کا چہرہ ہو۔ اب اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہو تو اس کو کمپلیٹ مانتے ہیں یا اس کو عیبدار مانتے ہیں؟ عیبدار مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک صفت اگر نہیں ہے تو اس کو کیا مانیں گے ہم؟ عیبدار۔ اب اگر آپ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو نہیں مان رہے تو کیا کر دے رہے؟ ایک صفت کو نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا، قرآن کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں کہ پیر ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ساق ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے اپنی صفات بیان کی کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ رب العالمین آتا ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اس کا نزول ہوتا ہے، ہزاروں دلیلیں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی ایک صفت کی نفی کر دے، چاہے تعویل ہی کیوں نہ ہو، تعویل بھی اصل نفی ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کو کمپلیٹ کیا یا انکمپلیٹ بنا دیا اس نے؟ پرفیکٹ ہوا اللہ رب العالمین یا پرفیکٹ نہیں ہوا؟ وہ آپ نے عیب لگا دیا، اور جو عیبدار ہستی ہوگی، جو عیبدار چیز ہوگی، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں کے جو باتیں اسی طریقے سے ہیں، چاہے وہ مودودی ہوں، چاہے اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں، سید قطب ہوں یا بننا صاحب ہوں، یا جو بھی اس فکر کو لے کے چلنے والے ہیں، ان لوگوں کی یہی کہانی ہے۔ اور جو بات میں نے ان کے بارے میں بتایا، تقریباً یہی بات اسی طریقے سے ان سے پہلے والوں کی بھی باتیں ہیں کہ ان کے پاس بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی کے پاس علم حاصل کیا ہو، کسی کے پاس بیٹھ کے کچھ چیزیں پڑھی ہو۔ تو یہ ہے مودودی کا جو فکر یہاں آج کل پھیلی ہوئی ہے،
ان کا اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں نے عقیدے میں آپ کو بتا دیا ہے نا۔ فرشتوں کے تعلق سے بتا دوں انہوں نے کیا کہا۔ فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کتاب ہے ان کے تجدید و احیاء الدین صفحہ نمبر 10 پر، کہ اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں تقریباً وہی چیز جس کو ہندوستان میں دیونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی اور دیوتا قرار دیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ کہ دیوی ہیں، ہے نا۔ اور ہم جو ہے ان کے افکار کو لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے افکار کو لے کے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں جو ہم صحیح سے اسلام کا پرچار کر پائیں گے۔ یہ ان کے نظریات ہیں عقیدے کے سلسلے میں اور فرشتوں کے سلسلے میں، حدیثوں کے سلسلے میں۔ دجال کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ دجال کے متعلق کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ افسانے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کانا دجال وغیرہ افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ آپ کو ملے گا ترجمان القرآن، ایک شاید ان کا مجلہ تھا، اس کے اندر شمارہ رمضان و شوال کا 1364 میں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دجال ہے، یہ کہتے ہیں افسانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کہتے تھے کہ یہ افسانہ بیان کر رہے ہیں، کون لوگ تھے؟ اساطیر الاولین کہتے تھے نا۔ کون کہتا تھا؟ کفار مکہ نہیں کہتے تھے، اہل مکہ نہیں کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہم کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ دجال والی بات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ اسی طریقے سے جو باتیں میں نے بتایا تھا، کچھ چیزیں جو اصول بتایا تھا، اس اصول کے حساب سے اگر فٹ کر کے ان کی باتوں کو دیکھیں تو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو صحابہ اکرام کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے ان کی محبت ہے، ان سے ان کی محبت ہے۔ جبکہ سلف نے کیا کہا ہے کہ محبت کس سے کرنا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے کرنا ہے، اور جو مخالفت دین کے جو مخالف ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ نفرت۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ نکاح متع کو جائز کرنے کے لیے کہ نکاح متع جائز ہے، ان لوگوں سے قریب ہونے کے لیے نکاح متع کے جواز کے قائل ہیں کہ نکاح متع جو ہے وہ جائز ہے۔ وہاں ایک لمبی عبارت یہاں موجود ہے، میں اس کو آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں وہی خوارج کی جو افکار جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا، سیم اسی افکار کو لا کے یہاں پھیلا دیا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں یہ باتیں وہ عادل نہیں ہیں، ہے نا۔ اور صحابہ اکرام جو ہے وہ کی جو غلطیاں ہوئیں ان سے، اس کو چن چن کے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ صحابہ سے یہ غلطی ہے، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کے شان میں گستاخی کی، کسی دوسرے صحابی کی عظمت کو بڑھا دیا اور اس کے سامنے دوسرے صحابی کو کیا کیا؟ اس کے شان کو گھٹا دیا۔ تو بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی، اور حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں بھی تقریباً آپ کو وہی باتیں ملیں گی جو پرانے خوارج کی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شہید کیا تھا، وہی باتیں یہاں پر آپ کو ملیں گی۔ حدیث کے متعلق بھی جو ہے شک و شبہات کی باتیں، میں نے بتایا تھا نا کہ سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں لوگ، سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو حدیث کو بھی بہت ساری جگہوں پر نہیں لیتے، اس میں بھی شک و شبہات نکالتے ہیں۔ اور حدیث کے بارے میں بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ احادیث چند انسانوں نے چند انسانوں تک پہنچتی ہوئی آئی، جن سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو محض گمان صحت ہے، نہ کہ علم یقین۔ یعنی حدیثیں انسان سے انسان کے پاس آئی ہیں، تو اس سے علم یقین یعنی یقینی طور پر ہمیں نہیں کانفیڈنس ہو پاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہوگا لیکن یقین نہیں کر سکتے، حدیثوں پر ہم یقین نہیں حدیث پہ یقین نہیں کر سکتے، ان کے افکار پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ان کی سوچ ہے، اور اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور انہی افکار کے ہم شکار ہیں۔ تو اس طریقے سے افکار لے کے بہت سارے لوگ آج کل موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن افکار کس کے لاتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے افکار کو لے کے آتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں مل جائے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان سے دور رہیں، ان سے قریب نہ ہو، ہے نا، اس لیے کہ یہ دین کو خراب کریں گے۔ اگر ہم یہاں کوئی بات کر رہے ہیں
تو اپنے دین کو اہمیت دیتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہو سکتا۔ دین میں جو باتیں ہیں، دلیل جو ہے اسی کی بنا پر ہم بات کریں گے، اور اگر کوئی دلیل کی بنا پہ بات نہیں کرے گا تو کوئی بھی ہو اس کی باتیں رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے کوئی دین کو حاصل کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے حاصل کریں، اہل علم کے پاس جا کے علم کو حاصل کریں۔ کوئی شک و شبہ ہو تو اس کو اہل علم کی طرف رجوع کر کے اس کو ختم کریں۔ اپنے سے دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں۔ اپنے سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو دین کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جیسے کہ ان لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اور تاریخ پرانی چیزوں کو ریپیٹ کرتی ہے، تاریخ پرانی چیزوں کو ریپیٹ کرتی ہے۔ جو پرانی چیزوں میں ان افکار والوں نے جو کیا ہے، اگر آپ اسی افکار پہ چلیں گے تو اسی طریقے سے کریں گے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو موجودہ جو تحریکی فکر ہے اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں کہ منہج سلف پر رہتے ہوئے صحیح سے دین حاصل کریں۔ صرف اور صرف ایک ہی منہج فی الحال ٹھیک ہے جو جنت میں لے جانے والا طریقہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے، صرف اور صرف وہ منہج سلف ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اس منہج پہ جو چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اس منہج کو چھوڑ کے جو ادھر ادھر ہو جائے گا، کہیں بھی اگر ادھر ادھر ہو گیا تو جنت کے راستے کو چھوڑ دے گا اور پھر اس کا معاملہ اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم منہج سلف پہ رہتے ہوئے جنت کے راستے کو طے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس منہج پر قائم رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہمیں انحراف سے بچائے، ہمیں نئے جو فتنے آ رہے ہیں ان سے دور رکھے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ وہی بات میں آپ سے کہوں گا کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی جیسے آپ کو معلومات لینا ہے کہ یہ کون ہے، آپ اس کا پورا کیا کریں، بایو ڈاٹا دیکھیں، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے نا، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے نا۔ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر اسرار کے بارے میں پتہ لگا لیں، کون ہے ان کے استاد، کہاں سے انہوں نے دین حاصل کیا، کس مدرسے سے حاصل کیا، کس کے پاس بیٹھے، ہے نا۔ جب آپ پتہ لگا لیں گے تو آٹومیٹکلی جیسے جیسے آپ پتہ لگائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے استاد یہ ہیں، ان کے استاد یہ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس منہج پہ ہیں، کس لائن پر ہیں، اور ان کا پورا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رہا ڈاکٹر اسرار کی اگر آپ بات کریں تو تقریباً ان کے پاس بھی یہی سب باتیں ہیں، یہی سب باتیں ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں وہ صوفیت والی تفسیر کی ہیں وہاں پر، تو وہ ان کے اندر صوفیت والی بھی باتیں ملے گی، تحریکیت والی باتیں ملیں گی، دین کو غلط طریقے سے سمجھنے والی باتیں ملیں گی۔ لیکن یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے کسی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں سے انہوں نے دین حاصل کیا، ان کے استاد اور شاگرد کون ہیں، اور جو موجودہ چیزیں انہوں نے کتاب کے اندر لکھی ہے نا، وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے کسی کی شخصیت سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کسی کی شخصیت سے، ہمارا مسئلہ کس سے ہے، افکار سے۔ ہمارا مسئلہ دین کو جو خراب کر رہا ہے، دین کے نام پہ غلط دین کو پھیلا رہا، اس فکرے پہ ہمارا مسئلہ ہے، اس غلط عقیدے پہ مسئلہ ہے۔ اس کو پھیلانے والا کوئی بھی ہو، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، غلط طریقے سے اگر وہ کرے گا تو اس کو بیان کیا جائے گا، اس کے نام کو ظاہر کیا جائے گا، اوپن کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ دین کے نام پہ غلط طریقے سے دین کو پھیلا رہے ہیں، اس پر جو چلے گا، ان کے افکار پہ جو چلے گا وہ دین سے بہت دور نکل جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مسئلہ کبھی بھی کوئی شخصیت نہیں ہوتی۔ ہم اگر کسی پر رد کرتے ہیں تو شخصیت دیکھ کے ہم رد نہیں کرتے، ہمارا جو ہے کسی کی شخصیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے، جو رابطہ ہے، جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر غلط باتیں کی ہیں تو یہ غلط بات ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ غلط ہے اس لیے کہ میں حق پر ہوں۔ اگر وہ حق ہے تو پھر مطلب میں غلط ہوں، اور ایسا نہیں ہے۔ میں اندھا بن کے نہیں چل رہا ہوں، اندھیرے میں نہیں ہوں، میں اندھیرے میں نہیں، میں اپنے دین پر حق کے بنا پر اتباع کر رہا ہوں، دلیلوں کی بنا پر اتباع کر رہا ہوں۔ اگر وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے تو ایسا نہیں ہو پائے گا، حق دو نہیں ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا واضح طور پہ کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے
حق پر ہوگا, ایک فرقہ حق پر ہوگا, باقی فرقے حق پر نہیں ہوں گے. تو ہم کو اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اس کو رد کرنا پڑے گا کہ یہ فکرہ صحیح نہیں ہے, یہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, اس کو کھل کے کہیں گے کہ باطل.